الپرسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس کو آتش زیر پا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوکی فوجوں میں کئی خونریز مارکے ہوئے۔ ملاسکرت کا مارکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے، جو 463 ہجری بمطابق اگست 1070 عیسوی کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اس مارکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 باتریک بھی شریک تھے اور ہر باتریک کے ساتھ 2 لاکھ گھڑ سوار تھے، 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو۔ اس کے علاوہ وہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقاب، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 400 بیل گاڑیاں جن پر فوجوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، منجنیق، کلا شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1200 آدمی چلاتے تھے۔ ڈومانوس لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے باتریکوں کو جگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک باتریک کے نام کر دیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یک بارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ان پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی، لا امرک انہم لا فی سکراتہم یعمہون۔ سلطان الپرسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الزہو کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر الپرسلان کچھ پریشان ہوا، لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، عین اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپرسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کے اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپہ سالار فوج ڈومانوس گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الپرسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو تم میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ ڈومانوس نے کہا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الپرسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈومانوس بولا، تو کیا تم مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کر دے گا؟ الپرسلان نے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہٰذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔
وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے از راہ عنایت 10,000 دینار فدیے سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زیادہ راہ خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا۔ گرفتار شدہ باطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ تنہا سفر نہ کریں۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اس محافظ دستے کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ الپرسلان کا ایک مختصر سا لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم دومانوس کے 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیائے کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی چولیں ہل گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کی جاتی تھیں۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بازنطینی حکومت کو ان علاقوں میں بالتدریج کمزور کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔